प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सिंध में सोशल मीडिया पर पाबंदी, क्या रियासती जबर को छुपाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं? पहले जलजले ने मारा, अब दहशतगर्द मार रहे हैं। इमदाद देने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। वजीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक की खुसूसी गुफ्तगू। अवाम मजबूर, हुकूमत बेहिस, हर चीज की कीमत बढ़ गई, कीमतें कंट्रोल करने वाले कहां गए? कराची से ये खबर आ रही है कि हुकूमत सिंध ने अब जो टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया है उसमें एक स्टेप ये भी लिया है कि सोशल मीडिया के बहुत सारे जो ऑर्गन हैं उनको बंद किया जा रहा है। वाइबर को बंद किया जा रहा है, व्हाट्सएप को बंद किया जा रहा है, टेंगो को बंद किया जा रहा है और बताया यह जा रहा है इसकी वजह कि दहशतगर्द आपस में इन नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हैं, आपस में राब्ता जोड़ते हैं और ये निहायत ज़रूरी है उनका कला कमा करने के लिए ये नेटवर्क बंद कर दिए जाएं। ये भी इत्तलात आ रही हैं कि आगे चलकर शायद फेसबुक पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। महंगाई से और दहशतगर्दी से थके हुए और परेशान आवाम अब इन नेटवर्क की सहूलियात से भी महरूम होंगे। आज शर्मिला फारूकी साहबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे इस इशू पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। शर्मिला साहबा, पहले तो ये बयान कीजिए कि ये जब हम देखते थे माजी में पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी तो रहमान मलिक साहब जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको बंद कर देते थे, अब सिंध में रह गई है हुकूमत पीपल्स पार्टी की, तो यहाँ से ये खबर आ रही है कि ये जो सोशल नेटवर्किंग है जो बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उसको भी बंद किया जा रहा है। देखिए इब्राहिम साहब, कराची में इस वक्त जो टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है वो जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ हो रहा है और आप भी ये जानते हैं, मैं भी ये जानती हूँ और आपकी देखने वाली आवाम भी ये जानती है कि जो दहशतगर्द हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ कलादम तंजीमों से भी है, उनके पास बड़े वसाइल हैं, उनके पास बड़ा जदीद असला है और उनके पास वो नेटवर्किंग सिस्टम है जो शायद आपके मेरे पास भी है। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि जहाँ पर हम सिम्स तो डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन वाइबर हुआ, व्हाट्सएप हुआ या इस किस्म की जो सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं जिसको इंटरसेप्ट फ़िलहाल नहीं किया जा सकता, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। क्योंकि मैं भी वाइबर पे बहुत से लोगों से बात करती हूँ, मैं भी व्हाट्सएप करती हूँ। ये वो चीज़ें जो हम समझते हैं कि सेफ़ हैं, ये डिटेक्ट नहीं हो सकती हैं, ट्रेस नहीं हो सकती हैं, इसमें जो हम एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं वो डिसाइफर नहीं हो सकते। तो आप समझते हैं कि जो इस वक्त जो दहशतगर्द हैं या जो जराइम पेशा लोग हैं वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते। ज़ाहिरी बात है कि इंटेलिजेंस ज़राए से हमें ये भी मालूम हुआ है कि अब वो उस नेटवर्किंग की तरफ चले गए हैं। इस वक्त बहुत ज़रूरी है इब्राहिम साहब कि कराची में जो टारगेटेड ऑपरेशन है जिसका अब जो परव्यू है वो हम एक्सटेंड करके पूरे सिंध में ले जा रहे हैं, हम पूरे सिंध को जराइम से पाक करें। क्योंकि इस वक्त हम सबकी ख्वाहिश ये है कि कराची में और पूरे सिंध के अंदर किसी न किसी तरीके से अमन कायम हो जाए। इट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे इब्राहिम साहब, इट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे। अगर 3 महीने के लिए ये सिस्टम सस्पेंड होता है तो कोई, मैं समझती हूँ कि क्या ये इसकी अगर आप कीमत लगाएं, कराची में अगर एक इंसान की भी जान बच जाती है या अगर कराची में खुदकुश बम्बार या धमाके या दीगर इस किस्म के जो जराइम पेशा जो वारदातें होती हैं उससे अगर हमारी बचत हो जाती है और हम क्रिमिनल्स को ट्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या इट्स अ वेरी मेरा सवाल आपसे ये है कि दुनिया के बहुत सारी जगहों पर इससे भी ज्यादा बुरी सूरत हाल है और वहां पर लॉ इन्फोर्समेंट उन चैलेंजेस से निपटती है, लेकिन वहां पर कोई नेटवर्किंग इस तरह की बंद नहीं की जाती। और इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि आगे चलकर ये मैं इस बात से जी मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उनकी हुकूमत उसका इकदामात उठाती है और वहाँ की पब्लिक फिर उनको गालियाँ नहीं देती है, वो पब्लिक भी सफर करती है। क्या आप कोई मिसाल दे सकती हैं ये इस तरह की नेटवर्किंग बंद करने के हवाले से दुनिया के किसी मुल्क की आप मिसाल दे सकती हैं? देखिए यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि कराची में जराइम पेशा अनासर अब इन चीज़ों पे रिजॉर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इनको बैन कर दिया है 3 महीने के लिए। इससे टेम्पररी बैन, कोई परमानेंट बैन तो नहीं है। और क्या हमारी ज़िंदगी व्हाट्सएप, वाइबर और टेंगो से पहले नहीं चल रही थी? क्या हम वही जिंदगी, इससे हमारी पर्सनल लाइफ पे या हमारी जाती जिंदगी पे? शर्मिला साहब, आप सही कह रही हैं। कुछ लोगों का फियर ये है कि अगले मरहले में जाके फेसबुक को भी बंद किया जाएगा और सोशल मीडिया इस वक्त जो कहीं इनजस्टिस होता है, इंतजामिया कहीं ज्यादती करती है तो उसको हाईलाइट करता है। तो एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि कराची में जो टारगेटेड ऑपरेशन है
وہ اس کو بالکل مخفی رکھا جائے، اس سے تو بہت زیادہ ناانصافیاں ہونے کا بھی اندیشہ ہوگا۔ نہیں جی، اگر آپ وائبر اگر آپ سسپینڈ کر دیتے ہیں 3 مہینے کے لیے، واٹس ایپ سسپینڈ کر دیتے ہیں، آپ کے پاس ٹویٹر ہے، آپ کے پاس فیس بک ہے، ٹیلی ویژن ہے، میسیجنگ سسٹم ہے، دیگر چیزیں آپ استعمال کریں۔ کیا ہم پہلے میسیج نہیں کرتے تھے؟ بی بی ایم سے پہلے، بلیک بیری میسنجر سے پہلے کیا ہم ایک دوسرے کو میسج نہیں کرتے تھے؟ کیا واٹس ایپ سے پہلے ہم ایک دوسرے کو فون پہ میسج نہیں کرتے تھے مختلف نیٹ ورک سے؟ لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے، یہ جو دنیا کی جدید چیزیں ہیں ان پریویلیجز کا فائدہ اٹھانا تو ہر شہری کا حق ہے۔ دیکھیے، سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ از اے ریلیٹیولی نیو فینومینا۔ میں اس کی بین کو جسٹیفائی ہرگز نہیں کر رہی، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اگر 3 مہینے کی پابندی کے بعد اگر کچھ بہتری آتی ہے کراچی کے حالات کے اندر، تو کیا از اٹ اے ویری بگ پرائز ٹو پے اور از اٹ اے ویری اسمال پرائز ٹو پے؟ ہم سب کراچی میں ایک لاش گرتی ہے، سارے میڈیا کے لوگ چلا اٹھتے ہیں، ہم بلک اٹھتے ہیں کہ اللہ کیوں؟ لیکن اگر ہم چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ وائبر سے اگر آپ باہر ممالک سے آپ کے دوست رشتہ دار فیملی ہے تو آپ ان سے فری بات کر سکتے ہیں، ظاہری بات ہے کاسٹ میں بہت زیادہ اکنامیکل آپ کی پوزیشن ہو جاتی ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر حالات اس قدر سینسٹیو ہو، جہاں پر اتنے سنجیدہ ہو، وہاں پر تھوڑی سی مشکل، دیکھیں جو مشکل عام عوام کو ہوگی وہ آپ کو بھی ہوگی، وہ مجھے بھی ہوگی۔ میں بھی واٹس ایپ یوز کرتی ہوں، میں بھی وائبر یوز کرتی ہوں، مجھے بھی تھوڑی سی تکلیف آئے گی۔ لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ میں کراچی کی رہنے والی ہوں، اور کراچی کے حالات بہتر ہونے کے لیے اگر حکومت کچھ ایسے سخت اقدامات اٹھاتی ہے جس سے تھوڑی مجھے دقت ہو جاتی، تھوڑی آپ کو ہو جاتی ہے، تو کیا ہم 3 مہینے کے لیے اسے برداشت نہیں کر سکتے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اگر آپ اس پہ کامنٹ کر سکیں کہ حکومت کا کوئی ایسا پلان تو نہیں ہے کہ آگے چل کر فیس بک پر اور ٹویٹر پر بھی کراچی میں پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیے ابراہیم صاحب، میں اس وقت تو کوئی چیز پریمپٹ کر کے آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن ٹویٹر ایک اوپن فورم ہے۔ آئی ایم شیور کہ ٹیررسٹ ایک دوسرے کو ٹویٹر کے تھرو تو میسیجز نہیں بھیجتے ہوں گے یا فیس بک کے تھرو، لیکن یس، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ٹویٹر کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو جو مجھے گالیاں پڑتی ہیں اس کو بھی کسی قسم کا ٹویٹر کو خود کوئی رپورٹ سسٹم جو ہے وہ بنانا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی ٹویٹر کے اوپر ہے اور ہر کوئی اس کو مس یوز بھی کر رہا ہے ایک حد تک۔ یہ ایک بہت اچھے فورمز ہیں، لیکن مس یوز ہونا تو ایک علیحدہ بات ہے، انٹرکنیکٹیوٹی کے حوالے سے بھی بہت اچھے ہیں۔ نہیں دیکھیں نا ابراہیم صاحب، ہر چیز کا اگر صحیح استعمال ہو تو صحیح ہے، جہاں کسی چیز کا غلط استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں پر لیکن کیا یہ حق حکومت کو دیا جا سکتا ہے؟ حکومت کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ ڈیٹرمن کرے کہ یہ استعمال اس کا صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ سوشل میڈیا تو بہت ساری ناانصافیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ حکومت کی ابراہیم صاحب، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ، اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر شخص کی جان و مال کا تحفظ دے۔ اب اس کے لیے وہ کیا اقدامات اٹھاتی ہے یہ حکومت کے اوپر منحصر ہے۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اگر سمز بلاک کرنے سے، اب دیکھیں نا پہلے یہ ہوتا تھا اور اب بھی شاید شرمیلا صاحبہ یہ تو صحیح ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا حکومت شخصی آزادیاں سلب کر سکتی ہے؟ شخصی آزادیاں تو حکومت سلب نہیں کر سکتی۔ دیکھیے شخصی آزادی تو پاکستان کے آئین میں گارنٹیڈ ہے، وہ تو آپ کی اور میری ذاتی آزادی کی وجہ سے اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے، کوئی سڑک پہ مارا جاتا ہے بے گناہ انسان، تو کیا وہ آزادی آپ اور مجھے برداشت ہوگی؟ کیونکہ کل کوئی اور مارا گیا ہے، کل ہمارا کوئی مارا جا سکتا ہے۔ دیکھیے پاکستان کے حالات اس وقت بہت مختلف ہیں باقی دنیا سے۔ کراچی کے حالات بڑے مختلف، پشاور کے حالات آپ دیکھیے، آپ اس طریقے سے دیگر شہروں کے حالات دیکھیے۔ اگر کہیں پر آپ شرمیلا صاحبہ، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس پر ان سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کی بجائے اگر آپ شہر کو ڈی ویپنائز کرتے تو شاید اس سے انسانی زندگیاں بچانے میں واقعتاً مدد ملتی۔ دیکھیے اگر ہم یہ کرتے تو یہ نہ کرتے، وہ کرتے تو وہ نہ کرتے، دیکھیں آپ کے پاس آرگیومنٹس اور کاؤنٹر آرگیومنٹس تو بے شمار ہوں گے، لیکن اس وقت ہمیں فوری طور پہ، اب کراچی کے اوپر آپ پورا کرفیو لگا کے اس کو ڈی ویپنائز تو کر نہیں سکتے، فی الحال اگر سب راضی ہو جاتے ہیں، آپ ہی لوگ لیکن اگر انسانوں کی زندگیاں اہم ہیں تو کرفیو لگانے میں بھی کیا حرج ہے؟ دیکھیے کراچی کو، ایک سیکنڈ، کراچی کو ڈی ویپنائز کرنے کا مطلب ہے کہ پھر پولیس اور رینجرز گھر گھر گھسیں گے، گھر گھر تلاشی لیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ پھر آپ یہ نہ بولیے گا کہ میری جو پرائیویسی ہے وہ انفرنج ہو رہی ہے، پولیس اور رینجرز میرے گھر میں کیسے حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کو جس طرح بھی وہ پروٹیکشن دے۔ نہیں تو ذمہ داری ابراہیم صاحب، مجھے نہیں سمجھ آ رہا
नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि व्हाट्सएप और वाइबर और टैंगो के बंद करने से, अभी तो फिलहाल बंद नहीं हुआ, ये रिक्वेस्ट हमने फेडरल गवर्नमेंट को भेजी है कि अगर ये बंद भी हो जाता है तो उसके ऊपर इतना कौन सा हंगामा बर्पा हो रहा है भाई? क्या मसला हो गया? क्या इससे पहले जिंदगी नहीं है? क्या हमने मोबाइल फोन बंद कर दिए? क्या मैसेजिंग बंद कर दी? क्या लैंडलाइंस बंद हो गई? राब्ते रखने के मुख्तलिफ तरीके, अगर कोई ऐसे तरीके राब्ते रखने के हैं जो इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, फियर कर रहे हैं कि ये सिलसिला यहाँ पे रुकेगा नहीं, कर सकती, ये और सिलसिला जिसकी आगे वजह बढ़ता से जाएगा। दहशतगर्दी और जराइम में इजाफा हो रहा है, या इसकी वजह से दहशतगर्दी या जराइम के अंदर लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर उसको हम 3 महीने के लिए टेम्पररी बैन कर देते हैं और उससे एक खातिर खा फर्क पड़ता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहबा, जो कह रही हैं कि इंसानों की ज़िंदगियां नहायत अहम होती हैं और अगर उनको बचाने के लिए सोशल नेटवर्क में कोई टेम्परेरी पाबंदी लगाई भी जाए तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये फियर कर रहे हैं कि ये सिलसिला, ये मामला यहीं पर नहीं रुकेगा, आगे चलकर फेसबुक और ट्विटर पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, जिससे इस बात का अंदेशा पैदा हो सकता है कि बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ जो टारगेटेड ऑपरेशन में की जाएंगी, लोगों को उसके बारे में इल्म नहीं हो सकेगा। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मालिक से, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एरिया है जहाँ पर ज़लज़ले ने हिट किया है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के कॉन्वॉयज़ हैं उन पर हमला करने वाले कौन हैं। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा है जिसके अवाम बड़े शदीद मसाइल का शिकार हैं। गुज़श्ता 65 सालों में हुक्मरानों ने उनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये सूबा गुर्बत का शिकार है। यहाँ पर बेरोज़गारी है, यहाँ पर बीमारी है और दहशतगर्दी भी बड़ी शदीद हो रही थी। लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों से बलूचिस्तान का ज़िला अवरान एक ऐसी आफत का शिकार हुआ, ज़लज़ला, जिसने वहाँ पर ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है और तकरीबन 3.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल ये ज़िला है जो बहुत बुरे तरीके से, शदीद तरीके से मुतासर हुआ है। लेकिन वहाँ से अब खबरें ये आ रही हैं कि जो रिलीफ का काम कर रहे हैं हमारे जो फ़ौजी भाई, जो इमदादी सामान लेके जा रहे हैं, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त आज बलूचिस्तान के वज़ीर आला जनाब डॉक्टर मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और किस तरीके से रिलीफ पहुँचाया जा रहा है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैसे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। ये बयान कीजिएगा कि जो खबरें आ रही हैं अवरान से, एक तो ज़लज़ले ने बहुत तबाही मचाई वहाँ पर, और दूसरा जो रिलीफ का काम कर रहे हैं, जो हमारे फ़ौजी भाई या जो अस्करी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। तो किस तरह से ये रिलीफ का काम आप सर अंजाम दे रहे हैं? ये तो बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल होगी आपकी हुकूमत के लिए। देखिए ना, मैं पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आपने यहाँ हमें मौका दे दिया, और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के तमाम मीडिया ये अवारान के मसले को इंतहाई संजीदगी से ले लें, क्योंकि अवारान वो इलाका है जो आपके तमाम फाटा से ज़्यादा उसका रकबा है, लेकिन वहाँ पावर्टी इतनी ज़्यादा है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो है राउंड अबाउट 53% जो है ना पावर्टी है वहाँ पे, और ह्यूमन रिसोर्स न होने के बराबर हैं। लिटरेसी रेट जो है ना बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसको बैक वक्त एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। जब ये वाक़या हुआ था तो हमारी जो है ना, हम विदिन 2 to 3 आवर्स हमारी तो रेस्क्यू का काम था वो हमने शुरू की, और इस रेस्क्यू के काम में हमारे इंतज़ामिया और FC ने जो है ना हिस्सा ले ली। वो मरला हमने तय किया और हम इसमें जो है ना रिलीफ का मरला हमने शुरू किया। ये आपकी बात सही है कि हमें मुश्किलात हैं, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि हम लोगों में पहुंच नहीं पाए। हम तमाम लोगों के पास जा रहे हैं और हमने मैक्सिमम लोगों को कवर किया है। हम उनको टेंट्स दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, और जो उनकी ज़रूरतें हैं मेडिकल वो हमने कैंप्स लगाए हैं, मेडिकल कवर है जिसमें जो है ना NGOs हैं, हमारे अपने हेल्थ के डॉक्टर्स हैं, आर्मी के डॉक्टर्स हैं। तो इसमें
یہ مشکلات بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ان مشکلات کو ہم بڑے خوبصورتی سے فیس کر رہے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو جو ہے نا ریلیف دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ لوگ مر رہے ہیں زلزلے میں، وہ متاثر ہیں، زخمی ہیں، دوا چاہیے، اور جو لوگ انہیں ریلیف دے رہے ہیں ان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ کون لوگ ہیں یہ حملہ کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں بیرونی ہاتھ ملوث ہے، یا وہاں کے لوگ ہی اتنے زیادہ ہم سے نالاں اور خفا ہیں؟ دیکھیں نا، اس میں جو ہے نا، اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ علاقہ پچھلے 10 سال میں یہاں ریٹ آف گورنمنٹ نہیں رہا ہے، یہاں کے تمام انسٹیٹیوشن پیرالائز ہو چکے تھے، یہاں جو ہے نا انتظامیہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ جب ہماری گورنمنٹ آئی، ہم نے اس کو ریاسس کرنا شروع کی۔ میں سمجھتا ہوں وہاں پہ جو انسرجنسی کے جو بی ایل ایف ہے اس کا جو ہے نا مین مرکز وہاں پہ ہے، اور وہ وہاں پہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان سے اپیل کی تھی کہ آپ جو ہے نا ہمیں کام کرنا چھوڑ دیں، لیکن ان لوگوں نے ہماری اپیل نہیں مانی۔ لیکن میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں، اس وقت ہم لوگ سموتھ نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے سموتھ نہ ہونے کی ایک ریزن صرف انسرجنسی ہے، باقی دوسرے بھی ریزنز ہیں۔ ہمارے سٹرکچر ختم ہو گئے، وہاں سڑکیں نہیں ہیں یا سڑکوں کی حالت خراب ہے۔ تو یہ تمام مشکلات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو فیس کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی کہ صرف انسرجنسی ہی وجہ نہیں ہے، سٹرکچر بھی نہیں ہے، اور بھی بڑے انتظامی امور ہوں گے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو احساس ہوا اس زلزلے میں کہ اگر کابینہ بن گئی ہوتی، پورا ایک سٹرکچر آپ نے بنا لیا ہوتا، تو شاید آپ کا کام آسان ہوتا، اتنی زیادہ مشکل پیش نہ آتی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر کابینہ بن جاتا تھا تو بہت سے کام مشکلات ہمارے آسان ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کابینہ نہ ہونے کے باوجود بھی ہماری تمام گورنمنٹ کی، پروونشل گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ کی، پنجاب گورنمنٹ کی، سندھ گورنمنٹ کی ہمیں سپورٹ حاصل رہا ہے، اور ہم نے تقریباً جو ہے نا، ہم نے اس میں آرمی بھی تھا، اس میں ایف سی بھی تھا، ہم نے تمام نے وہاں پہ مل کر لوگوں کو ریلیف دی ہے۔ کیبنٹ ایک فیکٹر تھا، لیکن یہ ہمارے کاموں میں ایک رکاوٹ نہیں بنا۔ ہماری خواہش ہے کہ ہماری کیبنٹ جلدی بن جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ بیان کیجئے گا کہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے سارا اوورآل، اس میں ایک بڑا ایشو ہے امن امان قائم کرنا، اور اے پی سی میں یہ کہا بھی گیا، آپ کو مینڈیٹ بھی دیا گیا کہ آپ گفتگو کریں، آپ مذاکرات کریں۔ یہ بھی آپ نے کہا کہ شاید ایک اے پی سی بھی بلوچستان کے معاملے پر ہو سکتی ہو، لیکن وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈیلے کا شکار ہے۔ کچھ بیان فرمائیں گے آپ کے کیا کچھ گروپس کے ساتھ رابطہ ہوا؟ نہیں، یہ بالکل ڈیلے نہیں ہے۔ ہم نے اے پی سی وہاں پہ کی، اب ہم بلوچستان بیس پہ اے پی سی کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، ہماری جو لائن آرڈر ہے اس کا ایک ریزن یہ ہے، انسرجنسی ہے، لیکن وہاں پہ سیکٹیرینزم بھی ہے، یہاں پہ گینگز ہیں، یہاں کڈنیپرز ہیں۔ یہاں 5 سال میں گورنمنٹ نے جو ہے نا جو رویہ اختیار کیا تھا اینٹی پیپل، اس کے اثرات ہیں۔ ہماری تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے نا وہ بیٹھ گئی ہیں، پولیس بیٹھ گیا ہے، بی سی بیٹھ گیا ہے، لیویز بیٹھ گیا ہے، ان کو ہم ری آرگنائز کر رہے ہیں۔ ہم دن رات کام کر رہے ہیں تاکہ یہ تمام سیکٹرز کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیں، ہم اپنے پولیس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیں، لیویز کو پاؤں پہ کھڑا کر لیں، یہاں ہمارے انتظامیہ ہے اس کو ہم آن بورڈ کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا چیزیں ود پیسج آف ٹائم ہم انشاءاللہ ان پہ قابو پا لیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک، اس پہ بھی رسپانسبلٹی آتی ہے، کیونکہ یہ لاشوں کا ایک سلسلہ ہے مسخ شدہ ملنے کا بلوچستان سے، اور سردار جو ہیں وہ بھی پارٹ آف دا ٹربل رہے ہیں۔ اب آپ خود حکومت میں ہیں، چیف منسٹر ہیں، بیان کیجئے گا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو 65 سال میں بلوچستان کے ساتھ جتنے بھی سیول یا ملٹری حکومتیں آئی ہیں ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، اور چونکہ میں زیادہ تر جو ہے نا پولیٹیکل ایشوز پہ وہ کر رہا ہوں، اس میں اور میاں نواز شریف صاحب یقیناً بلوچستان کے ایشو پہ ون پیج ہیں۔ یقیناً اس میں بغیر جب ہم انسرجنسی کی بات کرتے ہیں تو ہم آرمی کو مائنس نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام فیکٹر جو ہیں ہم مل کے، کیونکہ آرمی فیڈرل گورنمنٹ کے کمانڈ میں آتا ہے،
اس سب کو مل کر اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہوتے تو شاید مجھے یہ مینڈیٹ نہیں ملتی. تو مجھے جو مینڈیٹ دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ سب کی خواہش ہے کہ ہم ڈائیلاگ کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. ناظرین وقت ہوئے یہاں پر ایک بریک کا. گفتگو جاری رکھیں گے ڈاکٹر مالک سے اور یہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت آوران میں کس کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, کون سی چیز پاکستان کے عوام بھیجیں وہاں پر بلوچستان کے ان مظلوم لوگوں کے لیے جو زلزلے کا شکار ہیں. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک سے بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بریک پر جانے سے پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا, یہ بیان کیجئے گا کہ اس وقت بلوچستان میں آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے آوران کے کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیں آپ کے شکریہ. اس وقت ہم ایک اسسمنٹ کر رہے ہیں آرمی کے ذریعے کہ ایکچول جو ہے نا ہماری ڈیمیجز ہیں وہ کتنے ہیں, وہ ہم اس پروسیس میں ہیں. لیکن ہم نے ٹینٹیٹیولی وہاں ہم نے کوئی 35,000 فیملیز کے لیے ہمیں ٹینٹ اور فوڈ کی جو ہے نا وہ ضرورت تھی, جو ہم ایک حد تک 30,000 ٹینٹس جو مختلف ہمیں پنجاب گورنمنٹ نے دیا, سندھ گورنمنٹ نے دیا, پی ڈی ایم کے ہمارے اپنا شیئر تھا اور این ڈی ایم کا جو تھا, ہم نے 30,000 ٹینٹ ہم نے پہنچا چکے ہیں. باقی ٹینٹ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. فوڈ بھی ہم دے رہے ہیں, انیشیلی 1 مہینے کے دے رہے ہیں, پھر مزید 2 مہینے کے ہم دے دیں گے. اس وقت جو ہمیں جو بالکل کسی چیز کی ضرورت ہوگی وہ ان غریب لوگوں کی آباد کاری کی ہوگی. ہمیں ان کو چھت دینا ہے, ان کو ہمیں گھر بنا کے دینا ہے. میں آپ کے اس سے توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ جو مخیر حضرات ہیں, جو این جی اوز ہیں, وہ مہربانی کر کے وہ اب ریکنسٹرکشن میں, ری ایبلیٹیشن میں ہمارے ساتھ دے. اور اس کو ہم نے ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے آج ہم نے ایک میٹنگ کی ہمارے تمام پارلیمنٹس کے ممبران کی 65 کی. اس میں ہم نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنایا ہے جس میں اپوزیشن ہے, سرکار ہے, سب کو ہم ملا کے ہم تمام جو ایکشن کریں گے وہ اس کمیٹی کے ذریعے کریں گے جس میں تمام پارٹیوں کی پارٹیسپیشن ہوگی. لیکن اس وقت ہمیں جو ضرورت ہے وہاں ری ایبلیٹیشنز کی ہماری خواہش ہے کہ ہم وہاں پہ, کیونکہ ایک سیسمک زون میں آ گیا اور 7.7 جو اس کی انٹینسٹی تھی وہ اب ایک سیسمک زون ہے, اور یہ غریب لوگ جو ہے نا پھر کچے کے گھر بنائیں گے اور پھر یہ زلزلہ ہوگا, پھر یہی مشکلات ہوں گی. تو میں اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ اپنی بھائیوں کی مدد کے لیے جو ہے نا آ جائیں. لیکن ایک تھرو پروسیس, وہ پروسیس کو ہم ایک وہ بنا دیں گے اور اس کو ہم بالکل ٹرانسپیرنٹ رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو بڑا اہم مسئلہ ہے جو ذکر کیا ہے, جس کا جو عوام کی حالت سے ہے, غربت سے متعلق ہے, اسی طرح کا جو دوسرا معاملہ جس کا ہم ابتدا میں بھی ذکر کیا, انسرجنسی کا, دہشت گردی کا ہے, وہ کچھ سارے بلوچستان میں بلوچ انسرجنٹ نہیں ہیں, کچھ مذہبی لوگ بھی ہیں, انتہا پسند بھی ہیں, کیونکہ افغانستان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے. میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ بہت سارے گروپس ایسے ہیں, حکومت نے اگرچہ ان کے ساتھ مذاکرات کا تو فیصلہ کیا, لیکن بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ قانون کو مانتے ہیں پاکستان کے, نہ آئین کو مانتے ہیں, اور ایک اسلامی ریاست ہم نے بنانی ہے. بلکہ سوات سے تعلق رکھنے والے مولانا فضل اللہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اب جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے. یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جو ایک سوچ ہے مذاکرات کی, یہ جن لوگوں سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ آپ کا جواب اسی طرح پازیٹیولی دیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں بھی جو بھی مذاکرات ہوگا وہ پاکستان کے آئین کے اندر ہوگا, اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نظریہ ہو, کوئی بھی پروگرام ہو, اس کو بزور بندوق کسی پہ توپنا جو ہے نا وہ 21ویں صدی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے. اگر آپ اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں, آپ سوشلزم لانا چاہتے ہیں, آپ جو بھی جمہوریت لانا چاہتے ہیں, وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ہو. بندوق کے زور پہ جو ہے نا اگر جو بھی کام کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہے. چاہے اس کو جو بھی کرے, مذہبی ایکسٹریمزم کریں یا نیشنلسٹ کریں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ
وہ بزور طاقت جو ہے نا کسی چیز کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ جائیں گے، اس کو عوام کی پذیرائی نہیں ملے گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو ملیٹنٹ ہیں جو حملے کر رہے ہیں ریاست پاکستان پر اور معصوم لوگ بھی نشانہ بن رہے ہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر تبدیلی لا سکتے ہیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان ان کے ساتھ گفتگو میں زیادہ سنجیدہ نظر آ رہی ہے، جبکہ وہ گفتگو میں کوئی اتنے زیادہ سنجیدہ نہیں نظر آ رہے۔ میرے خیال میں ریاست کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب اگر میں چیف منسٹر ہوں تو میری ذمہ داری بہت زیادہ ہوگی، اور میں اگر کوئی مجھ پہ حملہ کر دے میں اس کو اتنا ریئیکٹ نہیں کروں۔ میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں چیزوں کو کوشش کروں کہ ریاست کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ان کو ڈائیلاگ میں انگیج کروں، اور ہماری پارٹی پالیسی بھی یہی ہے کہ ہم دونوں چاہے سیکٹیرینز ہو یا چاہے بلوچ میں انسرجنسی ہو، اس کو ڈائیلاگ میں ہم انگیج کر لیں، اس کے زیادہ مثبت اثرات آئیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر عوام کو پتا ہوگا کہ جی ان لوگوں نے ڈائیلاگ شروع کی اور اس نے نہیں کی، بٹ وی شوڈ گو فار اے ڈائیلاگ۔ نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اس پر کچھ کمنٹ کیجئے، ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں کہ جو شہری ہے ان کے جان و مال کا بھی وہ تحفظ کرے، مکمل طور پر ان لوگوں سے بچائے جو ان پر حملہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہاں ہم لوگ ایک پیچیدہ جو ہے نا صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ہمیں اس پیچیدے صورتحال کو جذبات کی بجائے عقل کی کسوٹی میں لیتے ہوئے اس کو لیئر بائی لیئر جو ہے نا ہم اس کی حل تلاش کریں۔ ہمیں ریاست کو اس کی اپنی ذمہ داریاں جو آئین کے مطابق ہے اس کو آگے لے جانا چاہیے، اور آپ کی بات صحیح ہے کہ بہت سے چیزوں میں اب جسے بلوچستان میں ہمیں بہت سے مشکلات ہیں، لیکن ہم چیزوں کو جذباتی انداز پہ نہیں بلکہ ایک ذمہ دارانہ حکومت کے حوالے سے اس کو آگے لے جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ اس وقت جو آپ کو مسائل ہیں بڑے پورے صوبے کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، لیکن آپ کے پاس جو وسائل ہیں وہ تو بہت کم ہیں، تو کس طرح آپ اس گیپ کو اوورکم کریں گے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے وسائل ہمارے مسائل کے نسبت بہت کم ہیں، لیکن بدقسمتی سے پچھلے حکومتوں نے یہاں پہ وہ جو بنیادی اگر یہی پیسے NFC میں ملے تھے یہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے خرچ ہوتے تو شاید ہمارے مسائل کم ہوتے، لیکن جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کوئی 40-50 ارب کا پروونشل بجٹ ہے، 40-50 ارب کا فیڈرل بجٹ ہے، اور ہم کو ایمانداری سے اگر ان کو ٹرانسفر کریں تو یقیناً جو ہے نا اس کے فوائد ٹرکل ڈاؤن ہوں گے، عوام کو ملیں گے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو یا ہیلتھ ہو یا کمیونیکیشنز ہو یا ریسورس جنریشن ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میگر لوکیشن میں ہم بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے، لیکن شاید ہم اپنے اسکولوں کو بہتر کر سکیں، ہم اپنے ہیلتھ سسٹم کو بہتر کر سکیں، ہم اپنے بے روزگاروں کو جو ہے نا جاب دے سکیں۔ تو یہ چیزیں ہیں ہماری اس وقت پرائرٹی میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں پھر دوبارہ کیونکہ وقت کم ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ نے مختلف گروپس کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے اس کے حوالے سے پہلا عملی قدم ہم کب تک دیکھ سکیں گے بلوچستان میں؟ میری مراد آل پارٹیز کانفرنس سے ہے جی۔ میں ان کو انشاءاللہ عید کے بعد جلدی ہم کر لیں گے، آل پارٹیز کانفرنس بلا کے ہم بیک وقت۔ اس وقت ہمارے 3-4 محاذ ہیں، ایک ہماری جو ہے نا یہ جو ارتھ کوئک ہوا ہے اس کی ریہیبلیٹیشن ہے، دوسرا بلوچ انسرجنسی ہے، تیسرا جو سیکٹیرینز ہے، چوتھا یہاں پہ جو دوسرے مسلح گروپس ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں جو ہے نا جب تک یہاں مختلف گروپس کو ان کے ساتھ جو ہے نا ہم انگیج نہیں ہوں گے شاید جو ہے نا ہم بلوچستان کے لا اینڈ آرڈر کو بہتر نہیں کر سکے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ کے پروگرام کے توسط کے کہ موجودہ حکومت جو کولیشن گورنمنٹ ہے، PK-MAP ہے اور مسلم لیگ ہے اور نیشنل پارٹی ہے، اس 4 مہینے میں جو ہم پہ الزامات تھے، خاص طور پر کرپشن کا الزام ہم پہ تھا، خاص طور پر جو ہے نا یا مس مینجمنٹ کا الزام ہم پہ تھا، ان چیزوں پہ ایک حد تک ہم نے کنٹرول کیا۔ اب اس 4 مہینے میں ہم پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے، میں آپ کو روکوں گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مالک جو کہہ رہے تھے کہ چیلنجز ہیں بلوچستان کی حکومت کے لیے، وسائل بھی کم ہیں لیکن ان کے پاس پولیٹیکل ول ہے، انہیں وفاقی حکومت کا مینڈیٹ بھی حاصل ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ضرور کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو جلد از جلد حل کریں۔ ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک نہایت اہم معاملہ مہنگائی کا
जो बिजली की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ जिन महंगाई का बोतल से बाहर निकला है उस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद पूरा मुल्क इस वक्त महंगाई की एक नई लहर की जद में है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक दालें, आटा, घी, हर चीज़ महंगी हो गई है और कोई इस महंगाई को रोकने वाला कोई मैकेनिज्म हमें नज़र नहीं आता। मिडिल क्लास बिल्कुल पिस के रह गई है और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत होगी तो ये बताया जाएगा कि नोटिफिकेशन जो था इजाफे का वो बिल्कुल कानूनी था। नेपरा की इजाज़त और नेपरा की हदायत की रोशनी में कीमतों में इजाफा किया गया है और जो इजाफा है वो नेपरा की सिफारिशात से कम है। हुकूमत इन बिजली की कीमतों में कमी का कोई इरादा नहीं रखती। आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो एडवाइज़र हैं वफाकी हुकूमत के तवानाई के मामले पर, और शाह फरमान जो KPK में वज़ीर इत्तलात हैं। सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर मुसद्दिक की जानिब। डॉक्टर साहब, हुकूमत का तो ये कहना है कि अभी भी 40% लोग ऐसे हैं जिनको हम उनके रेट्स नहीं बढ़ाए क्योंकि वो 200 यूनिट तक वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो मैंने इम्पैक्ट बयान किया उससे भले उनकी बिजली की कीमत ना बढ़ी हो, लेकिन जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ और अभी जो महंगाई का जिस तरह बाहर निकला है वो लोग भी तो मुतासर हुए हैं। जी, आप बजा इरशाद फरमा रहे हैं। पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो लोग मुतासिर नहीं हुए वो 68% हैं। 68% जो घरेलू सार्फिन हैं वो मुतासिर नहीं हुए कि उनके ऊपर एक पैसे का भी इजाफी बोझ नहीं पड़ा है। जो पहले 2 रुपए दे रहे थे वो 2 ही रुपए दे रहे हैं पर यूनिट, जो पहले 4 रुपए दे रहे थे वो 4 ही रुपए दे रहे हैं। बोझ सबसे ज़्यादा किस पे पड़ा है? हमारे मुल्क में 22 मिलियन कनेक्शन है। उस 22 मिलियन कनेक्शन में से सिर्फ 3 लाख 22 मिलियन कनेक्शन में से सिर्फ 3 लाख कनेक्शन जो थे वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन थे और 26% जो हमारी सब्सिडी है वो इन 3 लाख कनेक्शंस को जा रहा था। तो इसके अंदर जो सब्सिडी अमीर आदमी ले रहा था, जो इंडस्ट्री चला रहा है, जो कमर्शियल एंटरप्राइजेज़ हैं जो 7, 8, 9% सब्सिडी ले रही थी वो विड्रॉ की गई है। गरीब आदमी जो 68% है हमारे घरेलू सार्फिन का, जिसके घर में 5-6 लाइटें चल रही हैं, 3-4 पंखे चल रहे हैं, एक आधा फ़ोन चार्जर और 1-2 कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये है वो 0 से लेके 200 यूनिट तक जो हमारा सारिफ है, उसके ऊपर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला गया और उमरा, साहिब हैसियत लोग और इंडस्ट्री और कॉमर्स को अपना हक अदा करने को कहा गया है। हाँ, इस प्रोसेस के अंदर जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर जो बोझ पड़ा है वो उसके लिए हमारा दिल बहुत भारी है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मैं आपकी तरफ आता हूँ, सिर्फ दिल भारी होने से तो मामला हल नहीं होगा क्योंकि लोगों के पास तो चीज़ें खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। मैं अब चलता हूँ शाह फरमान साहब की जानिब। फरमान साहब, एक तो ये बयान कीजिएगा कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का भी ऐलान किया इस हवाले से, लेकिन मैं आपका कमेंट ये चाहूँगा कि हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर जो कीमतों में इजाफा हो रहा है वो इस तरह से है कि मार्केट्स में कोई रोकने का मैकेनिज्म ही नहीं है। मसलन लाहौर में तो घी 5 रुपए किलो महंगा हुआ है जबकि पेशावर में 15 रुपए किलो महंगा हुआ है। तो आपकी जो हुकूमत है इस हवाले से कुछ वो एक्शन ले रही है कि चीज़ों की जो कीमतें हैं वो किसी तनासुब से बढ़ें, महंगाई को कंट्रोल भी किया जाए? अगर यहाँ पर कीमतें ज़्यादा बढ़ी है तो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इसका देखेंगी और हम बर वक्त एक्शन लेंगे। लेकिन मसला कहीं और है। यहाँ पर खैबर पुख्तनख्वा के अंदर हमारे पास हाइडल पावर के 35,000 से 40,000 मेगावाट कैपेसिटी मौजूद है। पिछले साल सितंबर का रिकॉर्ड मैंने तरबेला डैम का चेक किया और सितंबर के अंदर 27 पैसा पर यूनिट तरबेला डैम ने 3,478 मेगावाट बिजली जनरेट की थी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स पिछले 25-30 साल से किसी ने नहीं की कि इस मुल्क की ज़रूरियात क्या होंगे अगले 10 साल में, अगले 15 साल में, अगले 20 साल में। जो भी हुकूमत आती है वो शॉर्ट टर्म्स और कॉस्मेटिक्स मुहैया करके वो अपने मकासद हासिल करते हैं। जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारा पोटेंशियल है, किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया।
ہم نے ایکٹنی کا ایز اے نیشن یہ تو شاہ فرمان صاحب یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہی ہوا، لیکن ابھی اس وقت آپ نے جو ایک بڑا اہم ایشو ہے میکانزم نہیں نظر آ رہا، اس لیے کہ 15 روپے کلو کے حساب سے گھی کی قیمت بڑھ گئی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مارکیٹ میں۔ دیکھیں اگر تو یہ آج ہوا ہے تو بالکل پوچھنے والے ہیں، ہم بڑے اسٹرکٹ ایکشن لیں گے اس کے اوپر، لیکن جب انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ایک طرف یعنی مڈل کلاس تو بیچ میں ہے ہی نہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دولت کی ریل پیل ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس ادھر، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میرٹ کے اوپر چل رہی ہے، ہم بڑے ویجیلنٹ ہیں اور آپ کو بڑا جلد پتہ چل جائے گا۔ شاہ صاحب آپ میرے ساتھ رہیے۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ بیان کیجئے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو یہ کچھ سبسڈی ودرا ہوئی ہے اور اگلے چند مہینوں میں قیمتوں میں بجلی کی مزید اضافہ ہوگا، اس حوالے سے آپ کی حکومت کے کیا پلان ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو لوگ جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہے 3 لاکھ کنیکشن اور 26% سبسڈی وہ ہم نے اڑا دی، امیر آدمی کی سبسڈی اڑا دی، غریب آدمی اور ایگریکلچر کو بچایا ہے۔ 13% سبسڈی ایگریکلچر کی، اس کو بھی بچایا فلیٹ ریٹ کر کے۔ غریب آدمی جس کے گھر میں کچھ پنکھے اور کچھ لائٹیں اور ایک آدھ الیکٹرانک گیجٹ چل رہی اس کو بھی بچایا۔ اب جو لوگ صاحب حیثیت ہیں انہیں بوجھ اٹھانا ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو دوسری آپشن ہے، ہمارا ٹوٹل جو سبسڈی کی اور گردشی قرضے کی مد میں اس سال کی پروجیکشن تھی وہ 500 سے 600 ارب روپے تھی۔ نہ ہمارے پاس 500-600 ارب بجٹ میں، نہ ہمارے پاس 500-600 ارب جو ہیں وہ ٹیکسیشن کے اندر ہے۔ ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن بہرحال یہ آپ کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس حوالے سے۔ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے حکومتی موقف آ چکا ہے، وہ یہ قیمت کم نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی بھی نیپرا نے جو سجسٹ کیا تھا اس سے قیمت کم بڑھائی ہے حکومت نے۔ بہرحال کل چیف جسٹس آف پاکستان فیصلہ کریں گے، سپریم کورٹ اس حوالے سے فیصلہ کرے گی، اور اس وقت پوری قوم کی نظریں عدالت عظمیٰ پر لگی ہوئی ہیں کہ بجلی کے نرخ کہ وہ کس طرح اس کو کم کرتے ہیں۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔